الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر بحث اور گفتگو سے پہلے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ انقلاب سے مراد کیا ہے. لفظی معنی انقلاب کے ہیں بدل جانا، تبدیل ہو جانا. قاف لام بے کا مادہ عربی میں اسی کے لیے آتا ہے، اور دل کو جو قلب کہتے ہیں عربی میں، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے. اسے چین نہیں ہے کسی ایک حالت پر. کبھی یہ سکڑ رہا ہے، کبھی یہ پھیل رہا ہے. جسم کے ہر عضو کے لیے آرام ہے، لیکن اس کے لیے آرام نہیں ہے. یہ قلب ہر دم بدلنے والی شے. قلبہ باب تفعیل سے آئے گا، قلبہ یقلبو، تو کسی اور شے کو بدل دینا. اور انقلاب باب انفعال میں اس کا خاصہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اثر پذیری، کسی چیز کا تاثر قبول کرنا. تو انقلاب کے معنی ہوں گے خود بدل جانا، خود تبدیل ہو جانا، خود لوٹ آنا، خود پلٹ آنا. یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے. یہ تو لفظی مفہوم ہوا. اصطلاحی طور پر اگرچہ لفظ انقلاب اردو میں اور ریولوشن انگریزی میں، یہ تقریباً ہر شے کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، تعلیمی انقلاب. جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں لفظ جو ہے ایڈ کر لیں. اسی طرح انگریزی میں بھی ریولوشن، اس کے لیے مختلف جو ہیں الفاظ آ سکتے ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اردو میں کسی ملک میں اگر فوج جو ہے وہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر خود اقتدار پر قابض ہو جائے تو اسے ہم فوجی انقلاب کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ریولوشن نہیں آتا. کوڈیٹا، ریولوشن اسے نہیں کہتے. لیکن یہ کہ یہ جو اصل اصطلاح جس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس کے اعتبار سے انقلاب کے معنی ہے انسانی معاشرے میں اجتماعی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جانا. اس کے پس منظر کو یوں سمجھیے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے. ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن دنیا میں مانی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. ایک مذہب کا معاملہ ہے، وہ خالص انفرادی معاملہ ہے. کوئی شخص جو چاہے بلیو کرے، خدا کو مانے نہ مانے، ایک کو مانے، ہزار کو مانے، جو چاہے، جس طرح چاہے اس کی پوجا پاٹ کرے، ورشپ کرے، عبادت کرے. اسی طریقے سے کچھ سوشل فنکشنز، کوئی رائٹس اینڈ ریچولز، یہ بھی جیسے چاہیں لوگ کر لیں. بچہ پیدا ہو تو خوشی کیسے منائیں، شادی کرنی ہے تو کیسے سالمنائز کریں، کوئی فوت ہو گیا ہے ڈیڈ باڈی کا کیا حشر کریں، اسے دفن کریں، جلائیں، کیا کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل کسٹمز. یہ تو ہے انسان کا انفرادی معاملہ. ہر شخص کو اس میں کھلی آزادی ہے. یعنی عقائد نمبر ایک، بلیفز یا ڈوگما. پھر موڈز آف ورشپ، عبادات کے طریقے نمبر دو. سوشل کسٹمز نمبر تین. ان تینوں کو جمع کر لیجئے، بریکٹ کر لیجئے. یہ ہے انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ، جو شخص جس طرح چاہے کرے.
امریکہ میں آپ کو کھلی آزادی ہے، مسلمان کی حیثیت سے آپ جو بھی عقائد ہیں وہ رکھیں اور جو عبادات کرنا چاہتے ہیں کریں، جس طرح چاہیں عید منائیں، جس طرح چاہیں اپنے مردوں کو دفن کریں۔ لیکن دوسرا حصہ جو ہے انسانی زندگی کا اجتماعی، جس کے لیے عام طور پر 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: دی پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام; دی اکنامک سسٹم، اقتصادی یا معاشی نظام; دی سوشل سسٹم، معاشرتی نظام۔ اور بسا اوقات ان تینوں کو جوڑ کر ایک اصطلاح بنائی جاتی ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ انہیں جوڑ دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ اس کے اندر درمیان لگا کر، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ہے، تو یہ جو اجتماعی نظام ہے کسی معاشرے کے اندر، یہ بھی ایک وحدت کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس کا جو سیاسی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشی نظام ہوگا، اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشرتی نظام ہوگا۔ تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 نظام علیحدہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک نظام بنتے ہیں، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ تو انقلاب جس اعتبار سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کسی معاشرے میں، کسی گیون علاقے میں اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کم سے کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ سیاسی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے، معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے، معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے، تب تو انقلاب کہلائے گا۔ باقی عقائد میں تبدیلی آ گئی تو اس سے وہ انقلاب نہیں کہلاتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ سن 300 عیسوی کے لگ بھگ جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھے، قسطنطین جو اس وقت کے رومن ایمپرر تھے، وہ عیسائی ہو گئے۔ اس سے پہلے رومن امپائر میں عیسائیوں کو سخت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ اب جب وہ خود شہنشاہ عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی ایک دم ماس کر ونشر، اس سے بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ تبدیلی کا معاملہ مذاہب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک پوری کی پوری عظیم سلطنت جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، لیکن اسے کبھی بھی ریولیوشنز کی فہرست میں نہیں گنا گیا، اس لیے کہ جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تھا وہ جو کا تو رہا، وہی بادشاہت رہی، وہی فیوڈل سسٹم رہا، وہی جو ان کے ہاں طور طریقے تھے سب رہے، کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہی نہیں۔ تبدیلی آئی ہوگی تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا تو بیپٹائز کیا جائے گا اسے، چرچ میں جائیں گے، کچھ کوئی کسی طور سے پریئر ہوگی، بس اللہ اللہ کا صلی اللہ۔ باقی دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ریمینڈ انٹیکٹ ایز اٹ واز، لہذا اسے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا رومن ریولوشن، نہیں۔ البتہ یہ کہ اس کے برعکس فرانس کا انقلاب کچھ 250 برس پہلے آیا تھا، وہ واقعتاً انقلاب تھا، اس لیے کہ سیاسی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، بادشاہت کے نظام کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز، بڑی تبدیلی تھی۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن 1917 میں جو آیا روس میں، وہ بھی یقیناً ایک انقلاب تھا، اس لیے کہ وہاں معاشی نظام میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی کہ کوئی بھی ذرائع پیداوار جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے، سب کے سب اجتماعی ملکیت میں ہوں گے، بڑی تبدیلی تھی۔ ان دونوں سے ہم واقف ہیں اچھی طرح کہ یہ انقلابات ہیں، انقلابات عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کوالیفائی کرتے ہیں انقلاب کے لفظ کو، اس لیے کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے ایک پہلو پر یقیناً بہت بڑی تبدیلی اثر انداز ہوئی۔ اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس کو میری گفتگو کا دوسرا حصہ سمجھیے۔ پہلی بات تھی انقلاب کے لفظی معنی، لغوی معنی، لٹرل میننگ آف ریولوشن۔ نمبر دوسری وہ یہ کہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ جب اصطلاح کے طور پر لفظ انقلاب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ اب نمبر 3 لیجیے کہ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر ہم پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں برپا کیا۔
یہ تمام انقلابات عالم کی فہرست میں دو اعتبارات سے نہایت ممیز ہے، ممتاز ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ نمبر ایک، یہ ٹوٹل ریولوشن تھا، اس میں ہر شے بدل گئی، یہاں تک کہ مذہب بھی بدلا، معاشرتی نظام بھی بدلا، سیاسی نظام بھی بدلا، معاشی نظام بھی بدلا، عقائد بھی بدلے، عبادات بھی بدلے، سوشل کسٹم بھی بدلے، 6 کی 6 چیزیں بدل گئی۔ باقی اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو فرینچ ریولوشن میں صرف پولیٹیکل سسٹم بدلا، باقی عقائد وہی رہے، پہلے بھی کرسچنز تھے، بعد میں بھی کرسچنز تھے، وہی عقائد، باقی اور سوشل کسٹم بھی وہی رہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، محض ایک پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی آئی۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا، باقی عیسائی کے عیسائی رہے، وہی ان کے گرجے موجود رہے، سب کچھ تھا، اور کیا تبدیلی آئی؟ سوشل کسٹم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، شادیاں اسی طریقے سے جیسے ہوتی تھی ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے پس منظر میں آپ جائزہ لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب، آپ کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوا، اس میں نے یہ الفاظ کہیں لکھے بھی ہیں کہ خوردبین لگا کر جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا کوئی چیز ایسی رہ گئی کہ جو نہ بدلی ہو۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، اقدار بدل گئی، ویلیوز، دی ویلیو سسٹم، انسان کی معاشرت تبدیل ہو گئی، معاشی نظام تبدیل ہو گیا، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، سماجی اقدار جنہیں کہ پروموٹ کیا جانا چاہیے وہ کون سے ہیں، سوشل ایونز کا کانسیپٹ کیا ہے جنہیں ایریڈیکیٹ کیا جانا چاہیے، ہر شے بدل گئی۔ پھر سیاسی نظام بدل گیا، قانون بدل گیا، فوجداری قوانین بدل گئے، دیوانی قوانین بدل گئے، قانون شہادت بدل گیا، فیملی لاز بدل گئے، ہر شے بدل گئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا صرف ایک انقلاب ہے کہ جو ٹوٹل ریولوشن ہے، باقی جتنے بھی بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں وہ سب کے سب پارشل ریولوشنز تھے۔ چنانچہ اس بات کی گواہی دی ہے مختلف لوگوں نے۔ دیکھیے، ہم تو مسلمان ہیں، محمد کے کلمہ گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جتنی بھی ثنا کریں، حمد کریں، نعت کہیں، ہمارے لیے کم ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے، دشمن مانے کہ ہاں اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ بات بڑی اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، یہ ماننی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے اس صدی کے 3 جو گواہ ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمان نہیں، غیر مسلم۔ ایم این رائے، یہ ایک بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا جو کمیونسٹ ریولوشن کے بعد کمیونسٹ انٹرنیشنل ایک پارٹی بنی تھی، جو کہ یوں سمجھیے کہ ٹوٹل دنیا کے اندر اس انقلابات کی نگرانی کرنے والی ایک وہ پارٹی تھی، اس کا یہ رکن تھا، بہت بڑا انقلابی آدمی۔ اس نے 1920 میں اسی لاہور میں لیکچر دیا تھا، بریڈ لا ہال میں، اب تو وہ ختم ہو چکا ہال، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، حضور سے اس کا کوئی اعتقادی رشتہ نہیں ہے، لیکن حقائق کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے جو حقائق ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، ہمارے ہاں نہیں دستیاب۔ پھر آئیے ایچ جی ویلز، یہ مشہور ہے، انگلش ایک مصنف ہے، یہ انگریز، زیادہ اس کی شہرت ہے سائنٹیفک فکشن کے حوالے سے۔ اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھیں کہ آئندہ جو ہے سائنس کی ترقی ایسے ہوگی تو یوں ہو جائے گا، ابھی وہ ترقیاں ہوئی نہیں تھیں، یہ خواب دیکھ رہا تھا، اسے کہتے ہیں سائنٹیفک فکشن۔ لیکن اس نے تاریخ انسانی پر بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اور بہت عمدہ ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک والیوم میں آپ پوری انسانی تاریخ کو اگر دیکھنا چاہیں، ورنہ تو نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑے گا انسان۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے جب حضور پر چیپٹر جب اس نے لیا تو اگرچہ بعض اعتبارات سے شدید رقیق حملے کیے حضور پر،
خاص طور پر تعدد ازدواج جو ہے، حضور نے شادیاں کی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ عیسائی ہیں، ان کے نزدیک تو عظیم ترین شخصیات دو ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی. حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ہوگی جب دوبارہ آئیں گے ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، لیکن اس وقت تو نہیں ہوئی. وہ تو اسی عیسیٰ سے واقف ہیں. یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو ان کے ہاں تو تصور یہ کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام ہے. دینی اور روحانی اعتبار سے تو اونچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کریں، شادی نہ کریں. یہ گھر گرہستی یہ کیا ہے؟ اور حضور نے بھرپور جو ہے عائلی زندگی گزاری ہے. اس حوالے سے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی. میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، لیکن اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بالکل جیسے کہ سلمان رشدی نے کیے ایسے کیے. اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے، وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے. الفضل ما شہدت بالاعداء، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ ایچ جی ویل جو ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے، دشمن ہے. لیکن یہی ایچ جی ویلز ہے کہ جو پھر آخر میں اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں سے کوٹیشن دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی. یہ الفاظ لکھ کر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. یعنی اگرچہ انسانی مساوات، حریت اور اخوت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، چنانچہ حضرت مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جیزس آف نازرت کہتے ہیں. ناصرہ گاؤں ہے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو جیزس آف نازرت کے ہاں بھی بڑے سرمنس تو ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles. محمد وہ پہلی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ کی جنہوں نے تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا. تو واس کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن قائم کرنا، ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم، تو یہ ایک بہت بڑے دشمن کی اور شاتم رسول کی گواہی ہے نظام کے اعتبار سے. باقی جو بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ جو جدید ایڈیشن اس کا اب اس کتاب کا مل رہا ہے بازار میں، اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے. مصنف تو مر گیا، بہت عرصہ ہوا. اب جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایڈٹ کرتے ہیں کتاب کو، تو ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی اتری نہیں کہ یہ بات کیسے ہم شائع کر دیں. لہذا کہیں آپ جا کر دیکھیں وہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ اور اس میں یہ الفاظ نہ ملیں تو آپ مجھ سے سوء ظن آپ کو ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ نسخے جو ہیں سابقہ ایڈیشنز کے وہ ہماری جو پرانی لائبریریاں ہیں ان میں مل جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی لائبریری، پبلک لائبریری مل جائے گا. تیسری گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے. یہ 1980 کے لگ بھگ کتاب شائع ہوئی تھی، دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history. پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے سلیکشن کیا کن کن لوگوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے. پھر یہ جو چن لیے 100 آدمی چن لیے اس نے کہ اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا، اس کے رخ کو موڑ دیا. پھر ان میں گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے اثر ڈالا، سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا، وہ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3. یہ گریڈیشن ہے 100، پھر نمبر 100 پر بھی چلا جائے گا. اور یہ شخص نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. although he is a Christian، اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوا، زندہ ہے. امریکہ میں یہ کتاب چھپی تھی مینہٹن میں 1980 میں. لیکن اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں یہاں مسیح کو وہ لے گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر.
میں یہاں نمبر 1 پر محمد کو لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. تو فطری طور پر میرے ذمے ہے کہ میں اس کی توجیح بیان کروں کہ کس وجہ سے میں محمد کو نمبر 1 پر لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین فرد جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے سب سے بڑھ کر، وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. دی اونلی یہ ذرا انڈر لائن کر لیں ذہن میں، ایک ہی شخص ہے. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، 3 چیزیں ادھر 3 چیزیں ادھر، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، یہ 3 جمع کر لیجئے، یہ مذہبی زندگی ہے. آزادی ہے ہر فرد کو. اور سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ان 3 کو جمع کر لیجئے، یہ سیکولر لائف ہے ان کے کہنے کے مطابق. اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ عظیم انسان جتنے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھے، وہ یا تو ادھر اونچے ہیں تو ادھر ان کا کوئی مقام نہیں، یا ادھر کوئی اونچا مقام ہے تو ادھر کوئی حیثیت نہیں. یکروخے لوگ ہیں. گوتم بدھ ہے، مذہب بہت بڑا پیدا کیا، حکومت ریاست کے تو کوئی اصول نہیں دیے، نہ بنائی، نہ کوئی مثال قائم کی. حضرت مسیح نے مذہب تو بہت بڑا کھڑا کر دیا، لیکن ریاست، حکومت تو کوئی نہیں بنائی، شادی بھی نہیں کی. اس اعتبار سے شخصیت یکرخی ہوئی. اسی طریقے سے دوسری طرف جائیے، اسکندر اعظم بہت بڑا فاتح تھا، کہاں مقدونیہ اور کہاں دریائے بیاس پنجاب کا پہنچ گیا، لیکن اخلاقی روحانی اعتبار سے آپ 0 بھی نہیں کہہ سکتے، اسے مائنس پہ لے کے جانا پڑے گا. اس کا برعکس اٹیلا، بہت بڑا ہن جو بہت بڑا کانکرر تھا، وہ منگولیا اس علاقے سے چل کر جو ہے وہ ڈینیوب کی وادی تک پہنچ گیا، یورپ تک پہنچ گیا فتح. لیکن انتہائی وحشی خونخوار لوگ، ان کا مذہب سے، اخلاق سے کیا تعلق؟ تو اگر ادھر بہت اونچے تو ادھر 0، ادھر بہت اونچے تو ادھر 0. ایک ہی شخص ہے، اس کا کہنا ہے کہ جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب. یہ میں نے 3 گواہیاں آپ کو دی ہیں، اس لیے کہ ٹوٹل ریولوشن، میرا جو پروپوزیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل ریولوشن، ایک کلی انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے، اور وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو کہ ممتاز کرتی ہے انقلاب محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام انقلابات سے، وہ یہ ہے کہ بقیہ جتنے انقلابات ہوئے ان میں انقلابی فکر دینے والے کچھ اور لوگ تھے. وہ مرد میدان نہیں تھے، میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکے انقلابی پروسیس کی، انقلابی جد و جہد کی، بلکہ میدان میں آ کر انقلاب برپا کرنے والے لوگ بالکل کوئی اور تھے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جنریشنز میں مکمل ہوا ہے کام جا کر. والٹیئر، روسو وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے اہل قلم تھے، مصنفین تھے، انہوں نے مضامین لکھے، انہوں نے فکر دیا، اس کی بنا پر فرینچ ریولوشن آیا. لیکن یہ ڈیسک ورکر سے لکھنے والے تھے، اللہ خیر صلی اللہ، مرد میدان تھے ہی نہیں. تو فرینچ ریولوشن جو آیا ہے وہ تو کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا، اسی لیے نہایت بلڈی ریولوشن، تاریخ انسانی کا انتہائی خونی انقلاب. اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، جرمنی میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر 2 اشخاص کتاب لکھتے ہیں، ایک ڈاس کیپیٹال، مارکس اور اینجلس. فکر انہوں نے دیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لا سکے. فرانس میں اور انگلینڈ میں وہ انقلاب کبھی آیا ہی نہیں. انقلاب رشیا میں آیا، بولشوکس مونشوکس 2 پارٹیاں بنی، دونوں کی کشاکش بھی تھی آپس میں، لیکن دونوں اس انقلاب کے لیے جو ہے کام بھی کر رہے تھے. آخر میں بولشوکس جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہوا، عین وقت پر لینن جو ہے پہنچ گیا، کہ جو کہ اس سے پہلے جو ہے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، ایک مال گاڑی کے ڈبے میں چھپ کر آیا ہے، اور اس نے آ کے انقلاب کی جو ہے وہ قیادت سنبھال لی. تو نہ مارکس کا کوئی تعلق اس سے اور نہ اینجلس کا. اس کے برعکس حضور کا انقلاب ایک لائف سپین میں مکمل، ایک ہی شخص ہے جس نے کہ ابتدائی دعوت دی، ابتدائی فکر دیا. He was all alone when he started his mission. کوئی پارٹی، کوئی امت،
کچھ ساتھ نہیں تھا۔ پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چچا داد بھائی جو زیر تربیت بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام کے جن کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1+4 یہ 5 کی جماعت بنی ہے، 5 کا اسرہ بنا کے لیجیے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اور یہ کہ 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی حضور کے ساتھ آئے۔ وہی شخص ہے جو مکے میں گلیوں میں بھی تبلیغ کر رہا ہے، وہی ایک گھر کو مرکز بنا کر دار ارقم ہے وہاں تربیت کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کی تعلیم دے رہا ہے انہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جو رول بعد میں مدینے میں مسجد نبوی کا ہوا وہ دار ارقم کا تھا، مکہ مکرمہ میں وہ مرکز تھا چھوٹا سا، اور کھلے میں تو جا کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن گھر میں تو پڑھ سکتے تھے۔ یہ پھر جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصائب آئے، وہ ساری مشکلات آئیں جو کسی ریولوشنری پروسیس میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی شخص، وہی شخص جو پھر آرمیز کو کمانڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت مسیح نے اسٹریٹ پریچنگ تو کی ہے، لیکن کبھی وہ کسی آرمی کو کمانڈ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آئے۔ البتہ گلیوں میں آپ نے تبلیغ کی ہے، تبلیغ حضور نے گلیوں میں بھی کی، اور فوجوں کی قیادت بھی کی، سپہ سالاری بھی کی۔ وہی شخص جو ہے پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن کر سامنے آتا ہے مدینے میں، بہت بڑا اسٹیٹس مین بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ سارے مراحل ایک ہی شخص کی رہنمائی میں درجہ تکمیل کو، پایہ تکمیل کو پہنچے، اس کی تو کوئی مثال ناممکن ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو مل سکے۔ یہ بھی ممیز ہونے کا، ممتاز ہونے کا ایک پہلو ہے۔ اس سے اب ان 2 چیزوں سے، یہ جو ہماری تیسری بحث چل رہی تھی، اس میں جو 2 حصے ہو گئے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 اعتبارات سے ممتاز ہے۔ نمبر 1 یہ ٹوٹل ریولوشن تھا، نمبر 2 یہ ریولوشن ایک ہی شخص کی قیادت میں اور ایک ہی انسانی زندگی کا جو بھی دورانیہ ہوتا ہے، لائف سپین، اس کے اندر ابتدا سے تکمیل تک کے سارے مراحل طے کر گیا۔ ان 2 کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پروسیس آف ریولوشن ہے کیا، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے اور کوئی شخص میدان میں ہے ہی نہیں، کس سے سمجھیں گے؟ مارکس نے، اینجل نے تو کتاب لکھ دی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے کوئی انقلاب تو برپا کیا ہی نہیں۔ والٹیر روسو نے کتابیں لکھ دی، مضامین لکھ دیے، لیکن یہ کہ اس سے آگے تو ان کا کوئی رول نہیں۔ جن لوگوں نے انقلاب برپا کیے ان کا کوئی رول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو، کوئی نہیں۔ ایک پبلک ایک مہم چلائی ہے، ایک ماس موومنٹ، اس میں لوگوں نے یقیناً قربانیاں دی ہیں، تبھی انقلاب آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ یک رخی زندگی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ ایک ریولوشنری پروسیس ہم کسے کہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں برپا کیا جائے، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے لا محالہ لا محالہ لا محالہ، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے۔ اگرچہ سیرت النبی کے مطالعے کے 2 انداز بالکل مختلف ہوں گے۔ 2 الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک مضمون ہے ہسٹری، ایک ہے فلاسفی آف ہسٹری۔ ان دونوں بڑا فرق ہے۔ تاریخ میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں سن میں یہ ہو گیا، فلاں جنگ ہوئی، اس میں وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ کھیڑ پچھاڑ ہو گیا، وہ تہذیب ابھر آئی، یہ تہذیب گر گئی، ٹھیک ہے، دس از ہسٹری۔ لیکن یہ کیوں ہوا، کوئی ابھرا تو کیوں ابھرا، کوئی گرا تو کیوں گرا، بٹوین دی لائنز ریڈ کرنا، بین السطور میں دیکھنا جھانک کر کہ یہ حالات و واقعات جو ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، اسباب و علل کیا ہے۔ اس اعتبار سے
سیرت کا مطالعہ محض سیرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفہ سیرت کے اعتبار سے. اور اس سے میری مراد کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ انقلابی عمل کے کیا سٹیجز ہیں کہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر سٹیج کے کیا تقاضے تھے جو پورے کیے گئے، اور کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیرین تھا کہ اب یہ سٹیج پوری ہو گئی، اب اگلے سٹیج پر ہم جاتے ہیں. اس لیے کہ بظاہر سیرت نبوی کے اندر تضادات موجود ہیں. یہ بظاہر کے لفظ کو انڈر لائن کر لیں، بظاہر، اور ہمارے دشمنوں نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے. چنانچہ بہت بڑا فلسفی تاریخ کا ٹوائنبی، اس نے ایک زہر میں بھجا ہوا جملہ کہا ہے: محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، وہ کامیاب تو ہوئے ایک سیاستدان کی حیثیت سے. اب یہ زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن گیو دی ڈیول ہز ڈیو، اس کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تنقید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جس شخص پر تنقید کر رہے ہو، جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہو، اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھیے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، کن حالات میں کہہ رہا ہے، پس منظر کیا ہے. اب یہ جو ہے عیسائی، ظاہر بات ہے وہ بھی عیسائی ہے، فائن بھی، تو جو نبیوں کا کانسیپٹ ان کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا ہے. دعوت ہے، تبلیغ ہے، اگر لوگ ستا رہے ہیں تو ان کو معاف کرنا ہے، یہ ہے نا. یہ نقشہ محمد کا مکے میں ہے، مدینے میں تو نہیں ہے. یعنی وہ چاہے مانے یا نہ مانے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نقشہ ضرور مشابہ ہے نبیوں کے. جو مکی دور میں حضور کی شخصیت کا جو ہیولہ سامنے آتا ہے، جو آپ کی مصروفیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں مشابہ ہے انبیاء کے نقشے سے. وہی آپ گلیوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، ساری چیزیں. لیکن مکے میں تو آپ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو آپ کو نکلنا پڑا جان بچا کر. 3 روز تو آپ غار ثور کے اندر کوش رہے، گویا کہ وہاں تو ناکام ہو گئے، بحیثیت نبی وہ ناکام ہو گئے. البتہ مدینے میں جو نقشہ سامنے آتا ہے، یہ تو اب ایک سپہ سالار ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مدینے میں داخلہ ہی ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، لہذا یہاں کامیاب ہے. تو ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. اسی کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری واٹ نے سیرت پر 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اب دیکھیے یہ ان کی شرارت، اس تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے، مدینے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے. محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور مدینے والے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا، جتنے بھی انگریزی زبان میں کسی انسان کی شخصی مدح و ستائش اور تعریف کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ سپرلیٹو ڈگری میں استعمال کر دیے. بہت دور اندیش، بہت معاملہ فہم، بہت حالات کو صحیح طور پر پہچان لینے والے، بہت اچھے سپہ سالار، بہت اچھے حکمران، سارے جتنے بھی ہیں سپرلیٹو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا وہی پہلو ہے جو پہلو تھا مکے والا، اس کے اندر نہیں. اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تضادات رفع ہوتے ہیں اگر جو فلسفی آف سیرہ ہے اس کو سمجھا جائے. اگر بٹوین دی لائنز آپ سمجھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے، ریڈ کر سکیں گے، تو یہ تضادات رفع ہو جائے. اسی طرح کا ایک اور تضاد ہے، آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 میں، اور حضور نے بظاہر گر کر صلح کی، بڑی ان ایکول ٹرمز تھی،
لہذا مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا غصے سے، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں جبکہ ہم حق پر ہیں؟ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو، نہ یہ کہ کوئی اور اس کو اوپر بلند تر ہو جائے۔ لیکن حضور نے صلح کی، دب کر کی۔ لیکن 1 سال کے بعد جب مکے والوں اور ان کے حواریین کی طرف سے وہ صلح توڑ دی گئی، اب وہ مکے کا سردار ابو سفیان چل کر مدینے آیا ہے ود ریکویسٹ کہ اس کی تجدید ہو جائے، صلح دوبارہ پختہ کر دی جائے۔ اب حضور نہیں کر رہے، وہ سفارشیں بھی ڈلوا رہا ہے تو حضور نہیں مان رہے۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے گر کر صلح کر رہے ہیں، اور یہاں سردار آ رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے، صلح نہیں کر رہے۔ تو ایک کنٹراسٹ ہے، ایک تضاد ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریزالو اٹ؟ یہ کیسے رفع ہوگا؟ یہ رفع ہوتا ہے در حقیقت اسی سے جس کا میں نے نام رکھا ہے فلاسفی آف سیرہ، یا سیرت کے بین السطور جھانک کر پڑھ سکنا۔ فلاں وقت یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا، حکمت کیا تھی؟ اس انقلابی عمل کے تقاضے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت اس انقلابی پروسیس کا تقاضا یہ ہے، اس وقت دب کر صلح کر لینی چاہیے۔ اب وہی انقلابی پروسیس یہ ڈکٹیٹ کر رہا کہ نہیں، اب صلح کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفر کو آپ ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں، ورنہ کفر میں اب مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب صلح کرنے کا مطلب ہے کہ خامخواہ اسے آپ لیز آف ایگزسٹنس دے رہے ہیں۔ تو اصل شے کیا تھی؟ انقلاب۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بعثت یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، کتاب ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، جو ایک نظام عدل و قسط ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی پر۔ یہ انقلاب کا ایک عمل تھا۔ تو انقلاب کا تقاضا تھا، اس کے تحت جس وقت جو کرنا پڑا وہ آپ نے کیا ہے۔ اگر فلسفہ انقلاب سمجھ میں آ جائے گا تو سیرت پوری آپ کے نگاہوں کے سامنے کھل جائے گی، کہیں کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا۔ اگر وہ فلسفہ انقلاب سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہیں رکیں گے، کہیں آپ اپولوجیٹک ہونا پڑے گا آپ کو، جیسے کہ ہمارے کچھ سیرت نگار، یہ جو ہمارا ماضی قریب کا زمانہ ہے اس میں بہت سے سیرت نگاروں نے بشمول مولانا شبلی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا۔ بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی۔ نمبر 1 انقلاب کے لفظی معنی، نمبر 2 اس کا اصطلاحی مفہوم، نمبر 3 انقلاب محمدی کے امتیازی خصائص، اور نمبر 4 کہہ لیں ان کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر سورس آپ کو چاہیے تلاش کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو وہ صرف اور صرف سیرت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب آئیے، میں جو بھی آپ کے سامنے انقلابی عمل اور اس کے اعتبار سے حضور کی سیرت کا تجزیہ رکھوں گا اس کو 2 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے سیرت محمدی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مذہبی اصطلاحات میں نہیں، بلکہ جنرل اصطلاحات جن کو آپ سمجھتے ہو، آج کے دور کی اصطلاحات۔ اس لیے کہ جو مذہبی اصطلاحات ہیں ان کے مفہوم میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے، بہت سے الفاظ کے مفہوم اور معنی محدود ہو گئے ہیں، لیکن وہ معنی اس درجے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فکر میں راسخ ہیں کہ لا محالہ وہی تصور ان کے ساتھ آتا ہے، محدود مذہبی تصور۔ اس لیے انہی تصورات کے لیے جنرل ٹرمز جو جدید اصطلاحات ہو ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ہے انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز۔ پھر جب یہ خاکہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم رنگ بھریں گے سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے۔ دیکھیے، میں نے جو اخذ کیا ہے سیرت سے، حضور کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم،
6 سٹیپس ہیں انقلاب کے، انقلابی عمل کے، جو کسی ملک میں، کسی خطہ زمین میں انقلاب کی تکمیل کے لیے لازم ہے۔ اور پھر ایک 7واں سٹیپ ہے اس انقلاب کے ایکسپورٹ ہونے میں، انٹرنیشنلائز ہونے میں، اس لیے کہ حقیقی انقلاب جغرافیائی یا قومی یا سیاسی حدود کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ پھیلتا ہے، وہ جغرافیائی حدود سے نکلتا ہے، وہ قومی حدود سے نکلتا ہے۔ یہ 7واں سٹیپ ہے۔ پہلے 6 سٹیپس جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں، کسی ایک خطے میں، کسی ایک ملک میں انقلاب کے عمل کے لیے وہ 6 سٹیجز ہیں جو میں نے اخذ کی ہے سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جنہیں میں عمومی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سٹیپ، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کی اشاعت کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوتی ہے۔ کمیونزم کی بنیاد مارکسزم پر تھی۔ مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کی بنیاد پر جو نظام بنا وہ کمیونزم ہے۔ تو کوئی نہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے جس کو عام کیا جائے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ البتہ اس میں 2 چیزیں اس انقلابی نظریے کی کوالیفیکیشن کے لیے۔ نمبر 1، وہ انقلابی نظریہ واقعتاً انقلابی ہونا چاہیے، اس معنی میں کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس وقت ملک کے اندر، اس کی کسی نہ کسی ایک جڑ کے اوپر وہ کلہاڑا بن کر گرتا ہو، ورنہ وہ انقلابی نہیں ہے۔ ایگزسٹنگ نظام پر آپ کلہاڑی چلائی نہیں رہے تو انقلاب کا کیا سوال ہے؟ چاہے سیاسی نظام پر، چاہے معاشی نظام پر، چاہے سماجی نظام پر کلہاڑے کی طریقے سے وہ گرے، تب وہ حقیقت میں ایک انقلابی نظریہ ہے، ورنہ وہ ایک سرمن ہے، وعظ ہے، اخلاقی تعلیم ہے۔ انقلابی نظریہ وہی ہوگا جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کسی نہ کسی بنیادی جڑ کے اوپر وہ تیشے کا کام دے۔ نمبر 2، بہتر تو یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ نیا ہونا چاہیے، جو اپنی اصطلاحات نئی وضع کرے گا، اپنی ٹرمینالوجی نئی وضع کرے گا اور اسی کے حوالے سے اپنی دعوت کو پھیلائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا نظریہ ہو، پرانا فلسفہ ہو، لیکن اگر نظریہ پرانا ہے، قدیم ہے، تو اسے وقت کے، اس زمانے کے جو ایڈیم ہے اور جو ذہنی سطح ہے اس پر اثر نو، اس کی تعبیر اور اس کو اصطلاحات جدیدہ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ری انٹرپریٹیشن اسی نظریے کی، according to the current medium and according to the level of understanding, level of consciousness of that society، آپ کو اس نظریے کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے تاکہ وہ آپ کے معاشرے کے اندر لوگ سمجھیں اسے، اور وہ انقلابی پیغام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے۔ یہ 2 شرائط اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے، کسی انقلاب کا نقطہ آغاز نہیں بن سکتا۔ اور تیسری بات اس ضمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ پھر اس زمانے میں جو بھی ذرائع ابلاغ اویلیبل ہوں ان سب کے ذریعے سے اسے پھیلانا ہوگا۔ اب ایک وقت میں نہ لاؤڈ سپیکر تھا، نہ چھاپے خانہ تھا، لیکن جو بھی ذریعہ تھا، اسٹریٹ پریچنگ تھی، کہیں کھڑے ہو کر تقریر کر دینا، لوگوں کو مجمع کے اندر خطاب کو، ٹھیک ہے کیجیے، واٹ ایور از اویلیبل۔ آج اگر آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ذرائع بھی ہیں، اگر آپ انہیں استعمال نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اپنے انقلاب کے پاؤں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ یو ہیو ٹو یوز all the available means of communication کہ جس کے ذریعے سے آپ اس انقلابی نظریے کو ایک بہت بڑے پیمانے پر اس معاشرے کے اندر پھیلا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔